ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب، بدو دیہاتی کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا، ہم ایمان لائے، قل، آپ فرمائیے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، بلکہ، قولو، یوں کہو، اسلمنا، ہم نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، ہم اسلام لائے، ہم نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، ہم اسلام لائے، ولما، اور ابھی نہیں، یدخل، داخل ہوا، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِنْ، اور اگر، تطیعوا، تم فرما برداری کرو گے، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے، ان کے احکامات کی تعمیل کرو گے، ان کا حکم بجا لاؤ گے، لا یلتکم، تو اللہ نہیں کمی فرمائیں گے، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئا، کسی بھی چیز کی، اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ ویسے تو بہت سے مواقع پر یہ آیت چسپاں ہوتی ہے، صادق آتی ہے، لیکن خصوصاً یہ جو آیات، بلکہ یہ اگلی ساری آیات، یہ طائف کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ایمان قبول کرنے کے لیے، لیکن اپنی شرائط پر، اپنے غیر مشروط نہیں، حالانکہ ایمان تو ہوتا ہی غیر مشروط ہے، لیکن غیر مشروط نہیں، اپنی شرائط پر، ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ان چیزوں پہ عمل کریں گے، ان پہ نہیں کریں گے، یہ اپنائیں گے، یہ نہیں اپنائیں گے، یہ چھوڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے، اس طرح انہوں نے بہت ساری، وہاں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ کو بہت سارے قبیلوں کے خلاف لڑنا پڑا، آپ لڑے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں انہوں نے اپنا سر جھکایا ہے، لیکن ہمیں دیکھیے کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کی، ہم نے آپ کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کی، ہم ایسے ہی آ گئے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا احسان مانیے، ہمارا احسان مانیے کہ ہم نے آپ کو تنگ نہیں کیا اور ایسے ہی آپ کی بات ماننے کے لیے آ گئے، تو اب آپ بھی ہماری بات مانیں۔ ہاں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جس طرح آپ کہیں گے ہم اس طرح کریں گے، لیکن مشروط طور پر۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اور ہم جب آخر تک پڑھیں گے تو یہ سارا واقعہ جو ہے واضح ہو جائے گا۔ جس سے ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کا۔ اس میں اگر نہیں ہے، اس میں اگر نہیں ہے، اگر میرے فائدے میں ہوا تو میں اپناؤں گا، اور میرے فائدے میں نہ ہوا تو میں نہیں اپناؤں گا، نہیں نہیں نہیں، اس میں کوئی اگر نہیں آتا۔ اگر میرا ذہن تسلیم کرے گا تو میں اس کو مانوں گا، اور ذہن تسلیم نہیں کرے گا تو میں نہیں مانوں گا، نہیں، اس میں اگر نہیں آتا، اگر نہیں آتا۔ اگر میں مطمئن ہوا تو ان احکامات کو مانوں گا، اور نہ مطمئن ہوا تو میں نہیں مانوں گا، اس میں اگر نہیں۔ اسلام نام ہی کس چیز کا ہے؟
اذ قال له ربه اسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کم از کم 2 جگہ بیان ہوا ہے، اور اس امت کو حکم دیا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو ملت ابراہیمی کیا تھی؟ ملت ابراہیمی کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ 2 تھیں. ایک اللہ کی کامل توحید کا تصور، اور دوسرا اللہ رب العزت کی کمال درجے اطاعت اور فرما برداری. اسلم، وہ جو تھا نا اسلم کہ سر تسلیم خم کر دیجئے. قال اسلمت لرب العالمین، تو فرمایا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. تو امتوں کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی ملت کی پیروی کرو، اور اس میں ایک کیا ہے؟ غیر مشروط طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. صحابہ کرام کا معاملہ تو اس سے بھی آگے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ان کے سامنے موجود تھے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ فلاں چیز فرض ہے، فلاں واجب ہے، فلاں سنت ہے، فلاں مستحب ہے، فلاں مباح ہے، یہ ہم احکام کی مختلف کیٹیگریز دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے، ان کے لیے نہیں تھی. ان کے لیے یہ تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا بس وہ کرنا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے دیکھ کر وہ سمجھتے تھے کہ کیا چاہتے ہیں آپ، حضور کیا چاہتے ہیں. جو حضور چاہتے تھے وہ ہوتا تھا اور وہ کرتے تھے. ان کو اتنا بڑا مقام ایسے ہی نہیں دیا گیا. یہ ان کی اطاعت تھی، اس درجے کی ان کی اتباع تھی. اطاعت سے بھی آگے اتباع. اطاعت کہتے ہیں جہاں حکم دیا گیا ہے نا، حکم دیا گیا ہے مانو، وہ اطاعت ہے. اتباع یہ ہے حکم بھی نہیں دیا گیا لیکن ایک خواہش یہ ہے، چاہت یہ ہے، وہ بھی ماننا، وہ اتباع ہے. وہ صحابہ کرام نے کی ہے، وہ غیر مشروط طور پر. تو ایمان اس چیز کا نام ہے اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری. تو دیکھیے قالت، کہنے لگے الاعراب، بدو اور دیہاتی، آمنا، ہاں ہم ایمان لائے. قل، آپ فرمائیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا، بلکہ یوں کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے. اب یہاں ایمان کی نفی ہے اور اسلام کا اظہار ہے. تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم ایمان لائے. اسلام اور ایمان 2 بڑی واضح وہ ہیں اصطلاحات ہیں اسلام کی، قرآن کریم کی. اس کی بہت ساری تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے، ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو پوری رضا کے ساتھ اور دل کی پوری وابستگی کے ساتھ تسلیم کر لینا، ایمان اس چیز کا نام ہے. اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پر اس کا اظہار کرنا. وہ منافقین جن کا نفاق اللہ کے سامنے پوری طرح کھلا ہوا تھا، مسلم معاشرے کے اندر وہ مسلمان تصور ہوتے تھے. حتیٰ کہ قرآن کریم نے یہاں تک کہا تھا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں. قول ایک ہے، تو پھر یا اللہ جو قول آپ کا ہے وہی ان کا ہے، جو ان کا ہے وہی آپ کا ہے، تو پھر ایک سچا اور ایک جھوٹا کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کا اقرار زبانی طور پر کرتے تھے، محض اپنے منافع حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے. دل سے حضور کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا تھا.
تو دل کی رضا سے کسی چیز کو تسلیم کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے، اور ظاہری طور پر محض اس کا اظہار کرتے پھرنا وہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو گویا ہمیں جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ اسلام ہے، اور جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ایمان ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا تم یہ کہو ہاں ہم اسلام لائے۔ ہاں ہو سکتا ہے تم نے اعلان کیا جی ہم بھی مسلمان ہیں، کہہ دیا تم نے زبان سے، ہو سکتا ہے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی کھڑے ہو کے نماز میں شامل ہو گئے، لیکن ولما ابھی نہیں یدخل داخل ہوا الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِنْ اور اگر تطیعوا تم فرما برداری کرو گے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز میں ذرا کمی نہیں کریں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ انما المؤمنون بے شک ایمان والے وہ ہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم پھر لم یرتابوا وہ کسی شک میں نہ پڑے، پھر شک ان کی زندگی میں رہا ہی نہیں، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا انہوں نے، اولئک هم الصادقون یہ ہیں سچے لوگ، یہ سچے لوگ ہیں۔ قل آپ ان سے کہیے اتعلمون کیا تم بتلانا چاہ رہے ہو اللہ کو، بدینکم اپنی دینداری، اپنا دین یا اپنی دینداری اللہ کو بتلانا چاہ رہے ہو، جیسے اللہ کو نہیں پتا اور تم نعرے مار کے اللہ کو بتا رہے ہو۔ واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں۔ تو اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ پھر اس کو بھی جانتے ہیں۔ واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم خوب جاننے والے ہیں۔ یمنون یہ احسان رکھ رہے ہیں اور احسان جتلا رہے ہیں، علیکا آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لائے، اپنے اسلام لانے کا احسان جتلا رہے ہیں آپ پر۔ قل آپ فرمائیے ان سے، آپ ان سے کہیے لا تمنو نہ احسان جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ۔ دیکھیں جی ہم تو بغیر لڑے آپ پر ایمان لا رہے ہیں، باقی تو لڑ کر ایمان لائے ہیں، ہم بغیر لڑے آپ پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں۔ قل لا تمنو علیہ اسلامکم آپ ان سے کہیے فرمائیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ یمنو احسان فرماتے ہیں، علیکم تم پر، بلکہ اللہ احسان فرما رہے ہیں علیکم، ان کہ ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمانی ایمان کی، لیکن کب؟ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو، مطلب کیا سچے ہونے کا؟ تم جو کہہ رہے ہو نا ہم ایمان لائے، اگر تم اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، تمہارا کوئی احسان نہیں حضور پر۔ ہاں یہ اس وقت اگر دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے ان پر، ان کا کوئی احسان نہیں، ان کا کوئی احسان نہیں۔ آج اگر کوئی اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی، اللہ کی کتاب کی، کسی بھی چیز کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کا احسان ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے چن لیا اور منتخب کر لیا۔ دیکھیں حرمین شریفین جو ہیں یہ بہت ہی مقدس ترین جگہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ان کی خدمت کی سعادت کے لیے منتخب کیا تو اللہ کا احسان ہے، کوئی کمال نہیں ان کا۔
یہ اللہ کا احسان ہے ان پر. کوئی اگر مسجد تعمیر کرتا ہے تو یہ کوئی احسان نہیں جتلا رہا اللہ پر کہ یہ جناب میں نے مسجد بنائی ہے جی، میں مسجد بنائی ہے، مجھے خانہ خدا بنایا ہے، تو کمال کوئی احسان کیا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ تمہارے پیسے کو اللہ نے قبول کر لیا، ورنہ ہم ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بیسیوں اور ہزاروں واقعات اس پر شاہد ہیں. اللہ نے کام لینا ہو تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. بلکہ ہم تو وہ حدیث مبارکہ بارہا اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے. جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آسمان و زمین اگر اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، آسمان و زمین اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بس ایک جانور بھیجے گا، ایک لقمہ بنا کے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ہڑپ کر جائے گا. ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو ایک لقمے میں ہڑپ کر جائے گا. تو وہ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی اتنا بڑا جانور ہوتا کہاں ہے؟ ظاہر ہے اگر جانور اتنا بڑا ہے تو جس چراگاہ میں چرتا ہوگا وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی. تو آپ نے فرمایا اللہ کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں کہیں چر رہا ہے وہ جانور. اللہ کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں کہیں چر رہا ہے. اللہ عالم اس کی کائنات کہاں کہاں ہے، کتنی بڑی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے ایک جانور ایسا ہے جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو ایک لقمے میں ہڑپ کر دے. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پاس کتنے وسائل ہیں، قدرتیں ہیں، اس کے پاس کتنی مخلوقات ہیں. اسی لیے جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی بہت بڑا انتظام نہیں کرنا، بہت بڑا کوئی انتظام نہیں کرنا اس کے لیے کہ مختلف ادارے حرکت میں آئیں گے اور مختلف لوگ اکٹھے ہوں گے اور کوئی کائنات کو ہلانا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ کائنات جو ہے وہ ہلنا قیامت آنا شروع ہوگی. نہیں نہیں نہیں، صرف ایک فرشتہ انتظار میں ہے، یا اللہ کب حکم ہوتا ہے اور میں چنگاڑ شروع کروں اور پھر یہ قیامت برپا ہو جائے. ایک فرشتہ ساری کائنات کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تباہ کر دے گا. ہاں اور پھر اللہ تعالی سب انسان فوت ہو جائیں گے. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آیا تھا ان سب کو اپنی قدرت سے اسی لمحے زندہ فرمائیں گے. اسی لمحے وقت گزرے گا لیکن ایک لمحے میں چلو سب زندہ ہو جائیں، سب اٹھنا شروع ہو جائیں، سارے زندہ ہونا شروع ہو جائیں. یہ دیکھیں جب مرے ہیں نا تو شاید ہم اندازاً ایک بات کرتے ہیں، ہم 6 7 8 10 ارب ہوں گے جب مرے تھے. قیامت آئی ہے نا تو جو زندہ تھے بس وہی مرے. لیکن جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے زندہ ہوں گے، ساری قومیں، ساری نسلیں، ساری آبادیاں، سارے قبیلے، سارے وہ ایسے 1000 سال 2000 سال 10,000 سال بھائی جو مر گئے وہ سب کے سب زندہ ہوں. تو کتنی مخلوق ہوگی، کتنے انسان ہوں گے، پتہ نہیں شاید وہ خربوں سے آگے نکل جائیں گے. تو وہ خربوں انسان بس اللہ کا ایک اذن ہوگا، اٹھو بھائی، سارے زندہ ہوں گے سارے. تو اے 4 بندو تم آ کر اللہ پہ احسان جتلانا چاہ رہے ہو کہ ہم نے احسان کیا اللہ پر اسلام لا کر. قل ان سے کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ مجھ پر. بل اللہ یمن علیکم، اللہ احسان کرتے ہیں تم پر. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ایمان کی توفیق بخشی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم ایمان لائے. اگر ایمان ہے تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، غیب السماوات، آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو، والارض، اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو. آسمانوں زمینوں کے غیب کو اللہ جانتے ہیں. اب یہاں جو اللہ نے غیب کہا ہے نا تو اس میں زمین مراد نہیں ہے. کیوں؟ تو ظاہر ہے غیب تو ہے ہی نہیں. غیب کا مطلب یہ کہ انسان اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنے دیکھنے سے، اپنے سننے سے، اپنے پکڑنے سے، اپنے سونگھنے سے، اپنے چھونے سے اس کو معلوم کر لے. اور جس کو انسان کسی ذریعے سے معلوم نہ کر سکے، انسان اس تک نہ پہنچ سکے کسی بھی طرح، وہ غیب ہے. زمین تو ہمارے سامنے، یہ تو غیب ہے ہی نہیں. یہ سورج، ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ تو غیب ہے ہی نہیں.
یہ غیب نہیں ہے. یہ دریا جو بہ رہے ہیں، سمندر جو رواں دواں ہیں، اور یا جو درخت ہیں، جو جنگلات ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، پانیوں کے اندر ڈیگنے والی مخلوقات ہیں، تیرنے والی مخلوقات ہیں، یہ غیب نہیں ہے. یہ غیب نہیں ہے تو سامنے، یہ تو شاہد ہیں. غیب وہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کسی انسان کو نہیں پتا، کسی کی رسائی نہیں ہے اس تک. اللہ فرماتے ہیں وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، مجھے پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. مثلا صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آج سے 2-3 ہزار سال پہلے ایک بندہ مرا تھا، کہیں دفنا دیا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں دفنایا گیا تھا، کہاں ہوں گی اس کی ہڈیاں، وہ چورا چورا ہو گئی ہوں گی، اس کا ڈھانچہ پتہ نہیں کہاں نیچے دبتا 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 پتہ نہیں کتنے شہر اوپر آباد ہوئے، پھر وہ شہر ویران ہوئے، پھر کہیں وہاں پر دریا چلنے شروع ہو گئے، پھر دریا خشک ہوئے، پھر آبادیاں بننا شروع ہو گئیں. وہ 3,000 4,000 5,000 سال پہلے کہیں کسی جگہ وہ مرتا مرتا دبتا 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 پتہ نہیں کتنا نیچے چلا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. یہ غیب ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں اللہ کو پتا ہے، یہ غیب ہے، اللہ کو پتا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ 5,000 سال پہلے وہ نوح علیہ السلام کے سیلاب میں جو لوگ مر گئے تھے، ڈوب گئے تھے نا، نہیں پتہ نہیں چلا، ڈوب گئے سب. کہاں گئی لاشیں؟ لاشوں کی کہاں گئی؟ واللہ عالم، کسی کو نہیں پتا. ہاں اللہ کو پتا ہے. وہ فلاں جو تھا نا، اس کی لاش باقیات، وہ صرف جو ہڈیاں رہ گئی تھیں، یہ پنجرا کچھ رہ گیا تھوڑا بہت، اللہ کو آج بھی پتا ہے. یہ ہے غیب، یہ غیب ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. آسمانوں زمینوں کے غیب کو اللہ جانتے ہیں. واللہ، اور اللہ بصیر، اللہ نے وہ چیز نہیں بتائی جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ان کا تو سب دیکھ رہے ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ اگر اللہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کو سارے انسان دیکھ رہے ہیں، وہ کون سا کمال ہے؟ وہ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں اللہ کا کمال، اللہ کی صفت یہ ہے کہ جو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے. واللہ بصیر بما تعملون. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ سب دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ سب دیکھ رہے ہیں. بس یہاں